السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ایف ایس سی خاص طور پر پہلے سال کے طلباء و طالبات کے لیے طبیعیات یعنی فزکس میں بہت ہی اہم ہے، پروجیکٹائل موشن۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، یہ ایک بڑا بنیادی سا تصور ہے فزکس کا۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب کوئی چیز جیسے کرکٹ کی بال ہو یا توپ کا گولا ہوا میں پھینکی جاتی ہے تو وہ کیسے حرکت کرتی ہے۔ صحیح، تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حرکت کے پیچھے سائنس کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، پروجیکٹائل موشن بنیادی طور پر ایک 2 ڈائمینشنل موشن ہے، یعنی 2 سمتوں میں حرکت، اور یہ ہوتی ہے کانسٹنٹ ایکسلریشن کے تحت، جو کہ یہاں زمین کی کشش ثقل یعنی گریوٹی ہے۔ اچھا، 2 ڈائمینشن، تو اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب کیسے اینالائز کریں اسے؟ سب سے آسان اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس آپ کہہ لیں ملی جلی حرکت کو 2 بالکل الگ آزاد حصوں میں توڑ لیں، ایک ہاریزونٹل موشن یعنی افقی حرکت اور دوسری ورٹیکل موشن یعنی عمودی حرکت۔ اور ہاں، ایک اہم بات شروع میں ہی واضح کر دوں، ہم یہاں ہوا کی مزاحمت ایئر ریسسٹنس کو فی الحال نظر انداز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ازمپشن اہم ہے۔ تو ہاریزونٹل موشن وہ کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہاریزونٹل ڈائریکشن میں مثالی حالات میں کوئی بیرونی فورس نہیں لگ رہی ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاریزونٹل ویلوسٹی جسے ہم وی آئی ایکس یا وی آئی کاس تھیٹا کہتے ہیں وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، بدلتی نہیں۔ اچھا، لہٰذا جو افقی فاصلہ ایکس طے ہوتا ہے وہ وقت ٹی کے ساتھ سیدھا سیدھا بڑھتا ہے۔ ایکس از ایکولز ٹو وی آئی ایکس کو ٹی سے ضرب دے دیں۔ ٹھیک، یہ تو سیدھا ہو گیا۔ اور ورٹیکل موشن کا کیا؟ وہاں تو گریوٹی کا پورا اثر ہوگا۔ جی بالکل، ورٹیکل موشن میں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں کانسٹنٹ ڈاؤن ورڈ ایکسلریشن جی ہر وقت عمل کر رہی ہے، اسی وجہ سے ورٹیکل ویلوسٹی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ شروع میں یعنی انیشل ورٹیکل ویلوسٹی وی آئی وائی جو ہے وہ وی آئی سائن تھیٹا ہوتی ہے، اور کسی بھی وقت ٹی پر ورٹیکل ویلوسٹی وی آئی وائی جو ہے وہ ہو جائے گی وی آئی سائن تھیٹا مائنس جی ٹی۔ وہ مائنس جی ٹی اس لیے آیا کیونکہ ایکسلریشن نیچے کی طرف ہے۔ واقعی یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ایک ہی جسم ہے اور وہ بے وقت 2 بالکل مختلف قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، ایک کانسٹنٹ ویلوسٹی سے، دوسری کانسٹنٹ ایکسلریشن سے۔ بالکل، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اب اگر ہم چاہیں تو کچھ اہم مقداریں ہیں، کوانٹیٹیز، جو اس موشن کو بیان کرتی ہیں، ان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ وہ پروجیکٹائل کتنی اونچائی تک جاتا ہے، ہاں، میکسیمم ہائٹ جسے کہتے ہیں۔ جی، میکسیمم ہائٹ ایچ، اس کا فارمولا ہے ایچ ایکولز وی آئی سائن تھیٹا کا اسکوائر بائی 2G۔ یہ وہ اونچائی کا مقام ہے جہاں پروجیکٹائل کی ورٹیکل ویلوسٹی ایک لمحے کے لیے بالکل 0 ہو جاتی ہے اوپر جاتے ہوئے۔ اچھا، یعنی وہاں وہ رکتا ہے ایک لمحے کو اور پھر نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور دوسری اہم چیز ہے کہ وہ کتنی دیر ہوا میں رہتا ہے، یعنی ٹائم آف فلائٹ۔ ہاں، ٹائم آف فلائٹ ٹی، یہ وہ کل وقت ہے جو پروجیکٹائل کو اپنی پوری ٹریجیکٹری، اپنا پورا راستہ مکمل کرنے میں لگتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کا فارمولا ہے ٹی ایکولز 2 VI سائن تھیٹا جی۔ یہ اصل میں اوپر جانے کا وقت VI سائن تھیٹا بائی جی اور نیچے آنے کا وقت VI سائن تھیٹا بائی جی کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آخری چیز رینج آر، یہ وہ کل افقی فاصلہ ہے جو وہ اپنی پوری پرواز کے دوران طے کرتا ہے۔ جی، رینج، اس کا فارمولا ہے R ایکولز VI اسکوائر سائن 2 تھیٹا جی۔ یہاں ایک بہت ہی خاص اور دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ میکسیمم رینج حاصل کرنے کے لیے، یعنی چیز کو سب سے زیادہ دور پھینکنے کے لیے، اینگل آف پروجیکشن 45 ڈگری ہونا چاہیے۔ 45 ڈگری؟ اچھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رینج کے فارمولے میں سائن 2 تھیٹا آ رہا ہے، اور سائن فنکشن کی میکسیمم ویلیو ہوتی ہے 1۔ یہ ویلیو تب آتی ہے جب اینگل 90 ڈگری ہو، تو 2 تھیٹا کو 90 ڈگری ہونا چاہیے، یعنی تھیٹا کو 45 ڈگری ہونا چاہیے۔ سائن 2 45 ڈگری از ایکولز ٹو سائن 90 از ایکولز ٹو 1۔ واہ، زبردست! یعنی 45 ڈگری پر پھینکنے سے چیز سب سے زیادہ دور جائے گی۔ اگر ہوا وغیرہ نہ ہو، یعنی مثالی حالات ہوں،
اس راستے کو جو یہ پروجیکٹائل لیتا ہے بلسٹک ٹریجیکٹری بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، بلسٹک ٹریجیکٹری کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی فارمولے ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ سب ایئر ریزسٹنس کو نظر انداز کرنے کی شرط پر ہیں۔ حقیقی دنیا میں خاص طور پر جب رفتار تیز ہو یا فاصلہ لمبا ہو تو ہوا کی مزاحمت کافی نمایاں اثر ڈالتی ہے، ٹریجیکٹری بدل جاتی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم نے پروجیکٹائل موشن کے بنیادی تصورات کو سمجھا ہے کہ یہ کیسے 2 ڈائمینشنل موشن ہے، اسے ہاریزونٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس میں کیسے تقسیم کرتے ہیں، اور پھر میکسیمم ہائٹ، ٹائم آف فلائٹ اور رینج کے فارمولے بھی دیکھے۔ جی، خلاصہ بس یہی ہے کہ ہاریزونٹل موشن میں ویلوسٹی کانسٹنٹ رہتی ہے اور ورٹیکل موشن میں کانسٹنٹ ایکسیلریشن یعنی ایک گریوٹی کام کرتی ہے، اور ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو پروجیکٹائل کا ایک پیرابولک یعنی ایک محرابی سا راستہ بنتا ہے مثالی حالات میں۔ اچھا، اب ایف ایس سی کے طلباء و طالبات کے لیے امتحانی نقطۂ نظر سے یہ موضوع کتنا اہم ہے اور انہیں تیاری کیسے کرنی چاہیے اس کی؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی میں کہوں گا کور ٹاپک ہے ایف ایس سی فزکس کا، بہت اہم ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ بنیادی تعریفیں تو سمجھیں ہی، ساتھ میں ہاریزونٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس کا جو تصور ہے کہ وہ آزاد ہیں اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ تمام اہم فارمولے، ہائٹ، ٹائم آف فلائٹ، رینج نہ صرف یاد ہوں بلکہ ان کی ڈیریویشنز بھی سمجھیں، ان کی مشق کریں۔ خاص طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رینج کس اینگل پر میکسیمم ہوتی ہے، یعنی 45 ڈگری پر، اور کیوں ہوتی ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان تصورات پر مبنی نیومیریکل پرابلمز حل کرنے کی خوب مشق کریں، کیونکہ تھیوری کے ساتھ ساتھ ایپلیکیشن بھی بہت پوچھی جاتی ہے۔ یہ بہت مفید مشورے ہیں۔ چلیں آج کے لیے ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سوچئے گا کہ اگر ایئر ریزسٹنس کو شامل کر لیا جائے تو پروجیکٹائل کی ٹریجیکٹری کی شکل کیسی ہوگی؟ کیا وہ اب بھی سیمیٹرک رہے گی؟ اور اس کی ہائٹ اور رینج پر جو فارمولے ہم نے پڑھے ان کے مقابلے میں کیا فرق پڑے گا؟ اس پر غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔